فیریگ ایک ہنرمند اور چالاک جنگجو تھا جسے اس کے عاشق اولاف نے عثمان کے قبیلے میں دراندازی کے لیے بھیجا تھا۔ اولاف، جو عثمان کے سخت حریف تھے، نے فیریگ کو عثمان کے منصوبوں اور حکمت عملیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے اور اپنے علاقوں کو بڑھانے کی عثمانی کوششوں میں خلل ڈالنے کا کام سونپا تھا۔ فیریگ ایک وفادار جنگجو کا روپ دھار کر عثمان اور اس کے ساتھیوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی مقصد کی خدمت کے لیے بے چین تھی، اس نے ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی اور اسے عثمان کے اندرونی حلقے کی ایک قابل اعتماد رکن کے طور پر مقرر ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے زیادہ سے زیادہ معلومات تک رسائی حاصل کی، فیریگ نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ اولاف کو خفیہ پیغامات واپس بھیجتی تھی جس میں عثمان کے منصوبوں اور اس کے پیروکاروں کی طاقتوں اور کمزوریوں کی تفصیل ہوتی تھی۔ وہ غلط معلومات پھیلا کر عثمان کی کوششوں کو بھی سبوتاژ کرتی تھی اور عثمانیوں کے درمیان بدگمانی اور بداعتمادی پیدا کرتی تھی۔ عثمان اور اس کے ساتھی فیریگ کی حقیقی وفاداری سے بالکل بے خبر تھے اور وہ اس پر مکمل بھروسہ کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، فیریگ کی غداری نے اپنے علاقوں کو بڑھانے کے لیے عثمانیوں کی کوششوں پر تباہ کن اثر ڈالنا شروع کیا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب عثمان اور اس کے ساتھیوں نے فیریگ کی اصل شناخت دریافت کی۔ وہ یہ جان کر حیران اور غصے میں تھے کہ وہ ان کے دشمنوں کے لیے جاسوس کے طور پر کام کر رہی تھی۔ آخرکار اب اگلے قسط میں دیکھیں گے کہ عثمان فیریگ کو وہی سزا دے گا جو پہلے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ عثمانیوں کو اپنے ہی کسی کی غداری پر بہت دکھ ہوا، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اسے اپنے عزم کو کمزور نہیں ہونے دے سکتے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے لڑتے رہیں گے اور اپنے علاقوں کو وسعت دیں گے، چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ آخر کار عثمان اور اس کے ساتھی فیریگ کی غداری کی وجہ سے ہونے والے نقصان پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور تاریخ کی سب سے طاقتور اور دیرپا سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔